ریاستی فسطائیت کا مسلسل شکار بننے والے عثمان ڈار کو اغوا کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ کے رہنما عثمان ڈار کو کئی مہینوں سے مسلسل فسطائیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے اہل خانہ اور بزرگ والدہ سے پہلے پولیس نے نہایت بد اخلاقی کی، پھر ان کے گھر، دفتر، کاروبار کو سیل کر دیا اور اب خود عثمان ڈار کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا۔ عثمان ڈار کی والدہ نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے عثمان ڈار کی کوئی خبر نہیں، نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عثمان ڈار کا واحد جرم پریس کانفرنس نہ کرنا اور عمران خان سے وفا نبھانا ہے۔ عوام کا فیصلہ صرف عمران خان۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی غیر قانونی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر کل الیکشن ہوئے، جس میں عوام نے تمام تر مظالم اور رکاوٹوں کے باوجود عمران خان کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے جتوا دیا۔ عوام نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جیل میں بیٹھ کر بھی وہ عمران خان کو ہی وزیر اعظم بنوائیں گے۔ قوم کے لیڈر کی غیر قانونی قید کو 36 روز گزر گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی حراست کو آج 36 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان بطور سابق وزیر اعظم بہتر سہولیات کے حقدار تھے، مگر انہیں نہ صرف اس سے محروم رکھا گیا ہے بلکہ انصاف سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے عمران خان کا ضمانت کا کیس نہیں سنا جا رہا۔ مظالم کے باوجود عمران خان اقبال کے شاہین بنے ہوئے ہیں، عزم کی مثال قائم کر چکے ہیں اور جیل سے قوم کو بھی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام دے رہے ہیں۔ سائفر کیس میں ضمانت کیس کی سماعت کل بروز سوموار کو ہوگی۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء پچھلا پورا ہفتہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، مگر جج چھٹیوں پر تھے، جس وجہ سے کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ کل بھی لیگل ٹیم عدالت پہنچی تو پتہ چلا جج صاحبان نہیں آئے۔ وکلاء ٹیم کل دوبارہ عدالت حاضر ہوگی اور ضمانت کی استدعا کرے گی۔ عمران خان کو جس بھی کیس میں گرفتار کیا وہ غیر قانونی ہوگا۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے ڈیلی یوٹیوب شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام 200 کیسز میں سے کوئی ایسا نہیں جس میں فوری ضمانت نہ ہو سکے، لیکن جج بیمار ہو جائے یا مخالف وکیل کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادھر کیا کریں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر نہیں بولتے، جو بولا ہے اس کا اس کے بعد کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا کام عمران خان کا عدالتوں میں دفاع کرنا ہے۔ اگر وکلا بھی اغوا یا گرفتار گئے تو کیس کون لڑے گا؟ گرفتار تو کسی کیس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی گرفتاری سائفر والی کی طرح غیر قانونی ہوگی۔ تحریک انصاف کی قید خواتین کو خاص ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ربیہ باجوہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو جب ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ لایا جاتا ہے تو پرزنر وین کو گھنٹوں دھوپ میں کھڑا کر کے ان خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ خواتین سے ایسے غیر انسانی رویے کی مثال اس ملک میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا عوامی فیصلے کو ماننے سے انکار۔ کل گلگت بلتستان کے علاقے استور میں سابق وزیر اعلیٰ کی خالی نشست پر الیکشن ہوئے، جو تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتی، مگر ابھی تک الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان نہیں کر رہا، جس کے خلاف گلگت بلتستان کی عوام ریٹرننگ آفس کے باہر مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، مگر نگراں وزراء کو اپنے بنگلوں کی تزئین و آرائش چاہیے۔ پلاننگ منسٹر سمیع سعید کو بنگلہ نمبر 25 کی تزئین و آرائش چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل کے لیے 8 mm کا گلاس، کچن میں کنگ سائز کا ریفریجریٹر، گیسٹ ہاؤس میں ووڈن فلور۔ پلاننگ منسٹر سمیع سعید کو بنگلہ نمبر 25 کی تزئین و آرائش چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل کے لیے 8 mm کا گلاس، کچن میں کنگ سائز کا ریفریجریٹر، گیسٹ ہاؤس میں ووڈن فلور۔ فرسٹ فلور پر سپلٹ اے سی الگ، اسٹینڈنگ اے سی الگ، واش روم کے لیے اسپیشل ٹوٹیاں، فرنیچر کی پالشنگ، جبکہ دوسری طرف عوام آٹے اور بجلی کے بل کے ہاتھوں آئے روز اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کا خوف، بلاول کا الیکشن سے فرار کا اعتراف۔ بلاول زرداری نے آج بیان دیا کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جس پر جواب دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول نے تصدیق کر دی کہ نون لیگ سمیت سب اتحادی جماعتیں جیل میں قید عمران خان سے خوف زدہ ہیں، اس لیے امپائر کے ساتھ ہونے کے باوجود انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ جیل میں قید عمران خان نے عوام کو حقیقی آزادی کی سوچ دی، اور وہ سوچ آزاد ہے جس کو قید کرنا ناممکن ہے، اسی لیے کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ اگلے ہفتے پیٹرولیم مصنوعات مزید فی لیٹر 15 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم کی مچائی ہوئی تباہی کو نگراں حکومت عملی جامہ پہنا رہی ہے اور غریب عوام کو مسلسل مہنگائی کی اذیت دے رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے اور بجلی گیس کی قیمتیں بڑھنے سے غریب آدمی مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی عاجز آ گئے ہیں، بھیک مانگ کر غریب طبقہ گزارا کر رہا ہے، جبکہ حکمران عوامی ٹیکس کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔